آج پہلی محرم اور جمعہ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجات میں کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج پہلی محرم اور جمعے کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کا پہلا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر میں رب کریم کو راضی کر لوں۔ آپ نے پورا سال بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال کے پہلے دن اور پہلے جمعے کا خاص وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا اور بڑا خاص، بڑا اہم اور بہترین، طاقتور اور بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر پڑھتے نہیں، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، وظائف پڑھ پڑھ کر ہم تھک چکے ہیں، لیکن وظائف کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جائے گی، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے رب کریم کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طرح ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق پڑھیں گے، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے پہلے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے تو رب کریم کے سامنے وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج یکم محرم اور پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آج تمہارے منہ سے نکلی ہر بات تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تمہاری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ مانگ کر تو دیکھو۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں، اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگو، ضد کر کے مانگو۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ جتنا مرضی مانگ لیں، جتنا چاہیے آج اتنا مانگ لو۔ آج جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں، آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری اور شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے مسائل الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھری جا رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں،
صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان یا مسقط یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پہلی محرم آ جائے اور جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج اگر لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، تو پورے سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہتی ہوں۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2 وظیفے بتاؤں گی۔ محرم الحرام کے پہلے دن سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت ادا کیجئے، پھر سلام کے بعد 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے۔ اللہم انت اللہ الابد القدیم وحاذہ سنات جدیدات اسألک فیہ الاسمات من الشیطان والعون علی النفس الامارۃ بالسوء واسألک الاشتغال بما تقربنی الیک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت اللہ الابد القدیم وحاذہ سنات جدیدات اسألک فیہ الاسمات من الشیطان والعون علی النفس الامارۃ بالسوء واسألک الاشتغال بما تقربنی الیک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ نیا سال ہے، میں تجھ سے اس سال میں شیطان سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں اور نفس امارہ کی برائی پر مدد چاہتا ہوں۔ اے کرم فرمانے والے، اے جلال و اکرام والے، میں تیری بارگاہ میں قریب کر دینے والے کاموں میں مشغول رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ عمل کرنے والے پر اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا اور شیطان پورے سال کے لیے اس سے نا امید ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں، کاروبار میں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کے دن کو آپ جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں اور درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی۔ درود پاک کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں
کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، جو لو لاکھ کے مالک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اللہ والو، 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے جب یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی، جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ ذرا دھیان سے توجہ سے ملاحظہ کیجئے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑوا لیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے، دھیان سے سماعت فرمائیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، پھر ہوتا کیا ہے کہ وظیفے کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کو فائدہ نہیں ملتا۔ آپ نے اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی پہلی محرم، پہلے جمعے کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ جمعہ قبولیت والا جمعہ ہے، یہ جمعہ عظمت اور برکت والا، مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ساری ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گی جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی پہلی محرم کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب کریم تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن کریم کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ اگر رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پہلی محرم جمعے کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو پہلی محرم پہلے جمعے کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو کچھ آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو آج کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے جب آپ کا رب راضی ہو جائے گا، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی فرماتے ہیں، دوست فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے رب کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لیکن جب آپ پہلے رب کو راضی کر لیں گے، رب کی رحمتوں کو، برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہی ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اور جتنی تعداد میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، آپ نے 1 محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا گھر اور دکان میں لٹکا دے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر والوں کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ لیکن لکھتے وقت یہ احتیاط کریں کہ میم اور ہا کے دائرے کھلے ہوئے ہوں۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ کا خاص الخاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء اکرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور میری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا،
رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو محرم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعے کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں۔ اب میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو اور جس کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ رب العزت سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔